دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں بات ہوگی انشا اللہ خان انشا کی، جن کا زمانہ ہے 1752 سے 1817 تک۔ انشا اردو کے دوسرے شاعروں کی طرح محض ایک شاعر نہیں بلکہ اردو زبان کے ارتقائی سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو قدرت نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انشا اپنے مزاج کی سیمابیت اور غیر سنجیدگی کی بنا پر اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار نہیں لا سکے۔ اس کے باوجود شاعری کے حوالے سے کم اور زبان کے حوالے سے زیادہ انہوں نے زبان و ادب کی جو خدمات انجام دی، اس کی کوئی مثال اردو میں نہیں ملتی۔ شاعری میں طرح طرح کے لسانی تجربات کے ساتھ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کسی ہندوستانی کی لکھی ہوئی اردو گرامر کی اولین کتاب دریائے لطافت ہے، جو قواعد کی عام کتابوں کی طرح خشک اور بے مزہ نہ ہو کر کسی ناول کی طرح پرلطف ہے، جس میں مختلف کردار اپنی اپنی بولیاں بولتے سنائی دیتے ہیں۔ ان کی دوسری اہم کتاب رانی کیتکی کی کہانی ہے، جس میں عربی فارسی کا ایک بھی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر انشا کے ادبی رویے کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ انشا کسی بھی روایت یا عصری روش سے اتباع اپنے لیے حرام سمجھتے تھے اور ہمیشہ کچھ ایسا کرنے کی دھن میں رہتے تھے جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ انہوں نے اردو میں سلک گوہر لکھی جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا قصیدہ لکھا جس میں پورے کے پورے مصرعے عربی، فارسی، ترکی، پشتو، پنجابی، انگریزی، فرانسیسی، پوربی اور اس زمانے کی تمام قابل ذکر زبانوں میں ہے۔ ایسی سنگلاخ زمینوں میں غزلیں لکھیں کہ حریف منہ چھپاتے پھرے، ایسے شعر کہے جن کو معنی کے اختلافات کے بغیر اردو کے علاوہ محض نقطوں کی تبدیلی کے بعد عربی اور فارسی اور ہندی میں پڑھا جا سکتا ہے، یا ایسے شعر جن کا ایک مصرع غیر منقوط ہے اور دوسرے مصرعے میں تمام الفاظ منقوط ہیں۔ اپنے اشعار میں صنعتوں کے انبار لگا دینا انشا کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اگر کوئی انشا سے دل سے اتر جانے والے شعر سننا چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ دربار مختلف ہے۔ اگر کوئی انشا سے دل میں اتر جانے والے شعر سننا چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ دربار مختلف ہے۔ کلیات میں غزلوں کے علاوہ مثنویاں، قصیدے، قطعات، منظومات بھی شامل ہیں۔ مختلف علوم میں دستگاہ رکھتے تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے۔ انشا کی سب سے اہم تصنیف دریائے لطافت ہے، جو لسانیات اور دوسرے اہم ادبی مسائل کا ایک خزانہ ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ ان کی ولادت 1792 کے قریب مرشد آباد میں ہوئی تھی۔ 16-17 برس کی عمر میں اپنے والد ماشاء اللہ خان کے ساتھ آئے، وہاں سے دلی پہنچے۔ تقریباً 18 سال دلی میں رہ کر کئی دوسرے شعراء کی طرح لکھنؤ چلے آئے۔ لکھنؤ میں نواب سعادت علی خان کا عہد تھا۔ ان دنوں لکھنؤ میں شاعری کی ایک نئی بساط بچھ رہی تھی، جسے بعد میں دبستان لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ انشا کے علاوہ جرائد، رنگین، راغب وغیرہ ایک سے بڑھ کر ایک تماشے دکھا رہے تھے۔ سنگلاخ زمینوں میں استادی دکھانے کی ایک ہوڑ سی لگی ہوئی تھی۔ انشا وہاں بھی پہنچ گئے، بہت وقار حاصل ہوا، لیکن آخر میں نواب کو ناراض کر دیا اور عالم جنون میں پہنچ گئے۔ اسی عالم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انشا کی شاعری مسلسل تجربات سے عبارت ہے، اس لیے اس میں کوئی مخصوص رنگ ابھر کر سامنے نہیں آتا۔ ان کی تمام شاعری میں جو صفت مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کلام متوجہ اور محسوس کرتا ہے۔ ان کی شاعری کی اہمیت تاریخی اور لسانی ہے۔ عربی فارسی کا ایک بھی لفظ استعمال کیے بغیر ایک داستان لکھ کر انہوں نے اس دعوے کی عملی تردید کر دی کہ اردو کھڑی بولی میں عربی فارسی کے الفاظ کی آمیزش سے پیدا ہونے والی زبان ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اردو کے پہلے ادیب ہیں جس نے اردو کی خود مختاری کا اعلان کیا۔ دوستو، یہ انشا سے جڑے ہوئے چند سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل گیا ہوگا۔ دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ انشا کی کون سی تصنیف سب سے زیادہ مشہور ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی کی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں؟ سلک گوہر کی کیا خصوصیت ہے؟ اور اردو زبان کے ارتقاء میں انشا کی کیا اہمیت ہے؟ تو دوستو، آج کے اردو ادب کے ویڈیو کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔